یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء یا زہرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی وہ سائرہ عابدی جس عنوان پہ آج محو گفتگو ہوں وہ عنوان سیرت فاطمۃ الزہرا۔ اس عنوان پہ ہمارے 7 سوالوں کے سلسلے پہ جوابات دیں گی اسکالر منور زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور بہت خوبصورت انداز سے آپ جواب دیتی ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بی بی کیسی زوجہ تھیں، کس طرح سے امور خانہ داری میں وہ امام جو کل ایمان ہے ان کی عبادت میں کیسے معاون ثابت ہوتی تھیں۔ اسکالر صاحبہ، ہم نے سنا ہے کہ وہ شب عروسی کے بعد جو صبح کا دن تھا جس دن والدین بیٹی کے پاس آتے ہیں، اکثر تربیت کے حوالے سے یا کس طرح سے گھر میں زندگی گزر رہی ہے یہ سوال ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات کا رسول اور وہ بیٹی جو ام ابیہا ہے ان سے سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ تو زہرا یہ بتائیے آپ نے علی کو کیسا پایا، اور جناب علی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا۔ تو آپ بتائیے کس انداز سے سوال کیا اور کس انداز سے یہ جوابات ہوئے، کس طرح سے گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں رحمت للعالمین جیسا رسول اور پھر سیدۃ النساء العالمین جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ اور مشعل راہ ہیں، ہر اگر ان کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں، کسی بھی گھریلو اور اگر ان کے خطبات پڑھے جائیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بی بی کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان جیسی شخصیت کوئی اور ہے ہی نہیں، بے شک بے شک، کیونکہ خاتون جنت بھی ہیں۔ اور یہ سوال عموماً باپ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور یہ شہزادی سیدۃ النساء العالمین، بے شک بے شک، اور وہ رب العالمین ہے، بے شک بے شک، یہ عالمین کے لیول کی ایک ہستیاں ہیں کہ اس رب العالمین نے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پھر سیدۃ النساء العالمین۔ تو یہ ان سے پوچھا جب شادی ہو کر آپ گھر آئیں تو آپ نے پہلی رات ہی، جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ پہلی رات ہی آپ نے اپنا وہ نیا لباس سائل کو دے دیا تھا اور پرانا لباس پہن لیا تھا۔ تو مولا میرے رسول پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے صبح کو اپنی بیٹی کے گھر میں، تو کیونکہ میرے رسول کی عادت یہ تھی، اور بلکہ میں اپنی تمام خواتین سے جو یہ پروگرام سن رہی ہیں اس حوالے سے یہ بھی کہوں گی کہ اس کو عادت بنا دیں، کیونکہ سنت رسول ہے یہ کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ رسول پاک بی بی کے گھر پر جاتے تھے اور جا کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و مدر الرسالہ، اور اس کے بعد دروازہ کھلتا تھا۔ تو یعنی اگر ہم بھی اس طرح روزانہ سلام کریں بی بی کو اٹھ کر تو ہمارے گھر میں بھی بڑی خیر و برکتیں آئیں گی، اور اپنے گھر کو اور اپنے اموال کو اور اپنے جان و مال کو اور اپنی اولاد کو ان کے ضمانت میں دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمارے گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح روزانہ کی طرح سے رسول پاک اپنے معمول کے مطابق اسی طرح سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و مدر الرسالہ۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، بیٹی کو پرانا لباس پہنے ہوئے دیکھا، کہا بیٹی میں نے تو تمہیں کل نیا لباس اور اسی میں بھیجا تھا، تم نے پھر وہی پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا بابا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں وہ لباس، سائل نے سوال کیا تھا، زندگی کا پہلا دن تھا، کیسے میں دے دیتی، جیسے میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ پھر دوسرا سوال جو رسول پاک نے مشکل کشا سے فرمایا، مولا علی امام المتقین امیر المومنین مولود کعبہ سے جب سوال کیا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، اتنا خوبصورت جواب تھا میرے مولا کا کہ اگر تمام ازواج سنیں تو اور اس پر ہم بعمل ہو جائیں تو بہت ہی زبردست ہے۔ مولا نے کہا میں نے امور دین میں بہترین ساتھی پایا سیدہ کو۔ یعنی اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قول رسول پاک ہے کہ زوجہ نصف ایمان ہے،
یعنی شادی نکاح جو ہے وہ ایک ایسا زبردست چیز ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے اگر زوجہ نیک اور پارسا ہو، صالح ہو، عصمت و طہارت کی ملکہ ہو، تو امامت قدم رکھتی ہے عصمت و طہارت کی ملکہ کے قدم پر، نبوت اس کے دروازے پر سلام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تو مولا میرے رسول پاک نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ تم نے علی کو کیسا پایا، تو دونوں کا جواب سیم تھا۔ اس کو بہترین انڈرسٹینڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں میں بہت زبردست یعنی ذہنی ہم آہنگی کیسی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی نور سے تھے، تو ظاہر جواب اور سوال دونوں کا ایک ہی تھا کہ امور دین میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اور یہی چیزیں جو تھیں آگے چل کر آپ نے دیکھا کہ ان کی جو اولاد تھی، اب تربیت اولاد کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتی چلوں کہ دونوں نے یہ دعا جو بارگاہ الہی میں مانگی وہ یہی کی کہ پروردگار ہمیں جو اولاد عطا فرما وہ دین الہی کے کام آئے۔ یعنی حقیقت یہ کہ عشق الہی سے اتنے سرشار تھے دونوں کہ پھر کیوں نہ ان کے ہاں حسنین جیسے آتے کہ سرداران جوانان اہل جنان مصداق المرجان فی صورت الرحمن جیسے بیٹے کیوں نہ پیدا ہوتے کہ اللہ نے تمام کائنات کا حسن سمیٹ کر حسنین جیسی ہستیاں ان کو عطا کی، کہ آج تک کسی کے ہاں ایسے فرزند پیدا نہیں ہوئے کہ جن کو بچپن میں رسول پاک کہیں کہ جب چھوٹے سے ہیں 3-4 سال کی عمر میں ہیں دونوں، اور رسول پاک منبر پہ فرما رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایسی تربیت کی کہ سردار وہی بنتے ہیں نا کہ جو عبادت میں بھی اللہ کی اطاعت میں بھی اتنے بھرپور ہوں کہ سر کٹ جائے لیکن سبحان رب العالی و بحمد ادا ہوتا رہے زبان سے۔ یہ ہے عشق الہی کی وہ سرشاری جو مشکل کشا امیر المومنین میں تھی، سیدۃ النساء العالمین میں تھی۔ وہی عشق بچوں میں آیا اور پھر بچوں نے ایک نے زہر کا پیالہ منہ کو لگا لیا، تیر ان کے کفن پر لگائے، مارے گئے، اس کو سہا، اور چھوٹے بیٹے نے تو تیروں پر ہی لاشا معلق رہا لیکن اس پر بھی سجدہ شکر ادا ہوتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اسکالر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ عموماً خواتین کی فرمائش پہ مرد حضرات جو ہیں وہ اگر ان کی جو سیلری ہے، کمائی کا حصہ ہے، اس میں وسعت نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمائیں اور اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کریں۔ عموماً خواتین کی یہ خواہشات ہوتی ہیں یا زیادہ خواہشات ہونے کی وجہ سے مرد حضرات ہی کرتے ہیں، لیکن میرے مولا وہ ہیں جو سخی بن سخی ہیں، جو اونٹیں قطار کی قطار جو ہیں وہ صدقے میں دے دیتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ جنگ سے آتے تھے تو وہ کس انداز سے آتے تھے؟ کیا وہ مالی غنیمت گھر کے لیے لے کے آتے تھے اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر سخاوت کا عالم یہ تھا کہ سب کا سب خیرات کر دیتے تھے؟ اور جب خیرات کر دیتے تھے تو پھر جناب فاطمہ الزہرا کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں جو کہ تاریخ میں بلکہ احمد بن حنبل اور جتنے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں تمام بکس میں موجود ہے، ہمارے امت مسلمہ ساری متفق ہے اس بات پر کہ جس وقت خیبر فتح ہوا ہے تو کیونکہ یہودیوں کا مالی مرکز تھا یہ خیبر، اور خیبر کا ایک قلعہ تھا قلعہ قموس جس میں تمام مال انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور یہودی آپ کو سنا شروع سے مالدار قوم ہے، سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات جو کچھ تھا وہ سب کچھ انہوں نے وہاں قلعہ قموس میں جمع کیا تھا، اور قلعے چھوٹے چھوٹے فتح ہوتے رہے لیکن مسلمانوں کو اتنا مال نہیں ملا، مال غنیمت نہیں ملا۔ لیکن مسلمان امیر کیسے ہوئے؟ یہ عرب امارات جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، امیر کیسے ہوئے؟ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں 40 دن تقریباً ہو رہے تھے، یہ 39 ڈیز گزر گئے لیکن نہیں ہوا۔ آخر کار جب جاتے تھے فوج، جاتی تھی مسلمانوں کی فوج، وہاں پر کیونکہ مرہب تھا وہ بہت زور سے دہاڑ مارتا تھا اور مسلمان کی حوصلے ٹوٹ جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے کہا کہ اب تم اعلان کرو، اور اس دن اعلان ہوا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں کل علم ہوگا اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دینا چاہتا ہے. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب تم پڑھو ناد علی. ناد علی وہاں ہوتی. ناد علی جب پڑھی ناد علی، ناد کا مطلب یہ کہ ندا، آواز ندا دی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب فکل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. بس جیسے یہ آواز دی فوراً ہی مشکل کشا تشریف لائے. بہت مختصر کر رہی ہوں. جب رسول پاک کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ علی قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، جو اصل قلعہ ہے یعنی قلعہ قموس جس کو کہتے ہیں، جو آج تک یہودی نہیں بھولے. ابھی جو ہوا تھا ان کا جو انہوں نے ایجوکیشن کیا تھا تو ایک اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ خیبر از دا لاسٹ چانس. تو اس کا جواب دیا تھا ہمارے مسلمانوں نے کہ تمہارے پاس تو خیبر لاسٹ چانس تھا لیکن ہمارے پاس حیدر لاسٹ چانس نہیں ہے. ابھی ہمارا ایک حیدر موجود ہے پردہ غیب میں. تو یعنی خیبر کو ابھی تک نہیں بھولے ہیں، ہمارے والے زندہ ہیں. ہاں ابھی خیبر کو وہ بھی نہیں بھولے ہیں. خیبر اتنا امپورٹنٹ چیز تھی. تو خیبر میں جب مولا جانے لگے تو کہا کہ میری آشوب چشم میں مبتلا ہوں یا رسول اللہ. تو آپ دیکھیں ہمارے رسول کا لعاب دہن بھی کتنا قیمتی تھا کہ آپ نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں کو لگایا. اس کے بعد کبھی آپ کی آنکھیں نہیں دکھیں اور اسی طرح آپ چلے. پتھر پر اپنا علم جو تھا وہ گاڑا ہے. میں بہت مختصر کر کے سنا رہی ہوں، بہت اختصار کر کے سنا رہی ہوں. جب گاڑنے کی آواز اس تک پہنچی تو ان کے پاس پامسٹ تھا، نجومی ہوتا ہے. علم نجوم سے ابھی بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں اور یہ امام زمانوں کو ابھی بھی علم نجوم کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں. تو جیسے پہنچی تو اس نے پوچھا نجومی سے اب بتا یہ کون ہے جو آیا ہے. اس نے کہا حضور اب تو ستارے جو ہیں نا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے آسمانوں پر. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ چند لمحوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا اور تم بھی مارے جاؤ گے. مرحب نے جب یہ سنا تو اس نے کہا جلدی سے نام پوچھ کرا، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے یہ سنا تھا کہ کوئی حیدر نام کا ہوگا جو تجھے مارے گا اور کبھی حیدر نام کے انسان سے لڑنا نہیں. وہ جب نیچے آیا یہودی اور اس نے آ کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے اس وقت اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام یہودیوں کے نزدیک الیہ ہے اور عیسائیوں کے نزدیک ایلیہ ہے اور مسلمانوں کے نزدیک علی ہے اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا نے اپنی ماں کا نام لے کر کہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ورنہ 33 جنگوں میں آپ نے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کہہ کر اپنا تعارف کرایا ہے، لیکن اس میں آپ نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. بس یہ جو اس نے آواز سنی نا مرحب نے، آدھا دم تو اس کا وہیں نکل گیا. واہ سبحان اللہ. چلیں ایک سوال اور شامل کرتے ہیں ہم جس کا جواب ہمیں بہت خوبصورتی سے مل جائے گا. ابھی تک جتنا کچھ آپ نے بتایا یقیناً وہ معرفت کے ایسے موتی ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے. لہٰذا ایک سوال اور کہ یہ بتائیے کہ عموماً خواتین جو ہیں وہ کمزور، یعنی نساء کو جو ہے وہ کمزور دل سمجھا جاتا ہے اور شوہر کہیں سے آئے اور ذرا سا تذکرہ ہو کہ باہر یہ ہوا یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے تو خواتین ڈر جاتی ہیں. لیکن یہ فاطمۃ الزہرا خیبر شکن میرے مولا کی زوجہ ہیں. لہٰذا جب یہ ذوالفقار خون آلود ہو کے آیا کرتی اور جناب فاطمہ کے پاس ہی آیا کرتی، جناب فاطمہ کا انداز کیا تھا؟ کیا وہ میرے مولا کو ہمت دیتی یا ان کی تعریف کرتی یا اپنے اوپر فخر محسوس کرتی؟ ذرا وہ لہجہ مجھے بتائیے بی بی کا کہ کیا انداز ہوا کرتا تھا. آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا، لیکن میں کیونکہ مال غنیمت کا آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں تھوڑا سا، پھر میں اس کا جواب بھی دیتی ہوں. دیکھیں مال غنیمت اس دن خیبر کے بعد، خیبر جب فتح کیا ہے مولا نے تو 24 سیر خالص سونا، یہ تاریخ ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بنائی ہوئی کوئی بات ہے، یہ کوئی کہانی ہے، نہیں. آپ
تاریخ تبری بھی دیکھ لیں، تاریخ اسلام بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ریاض النظرہ، جتنی بکس ہیں ہماری اسلامی، ان میں سب میں یہ واقع ہے 24 سیر خالص سونا، کیونکہ اس کا جو دروازہ تھا وہی سونے کا تھا، تو خالص سونا ایک ایک مسلمان کے حصے میں آیا تھا. تو آپ کیونکہ مرد کا حصہ تو ویسے بھی دگنا ہوتا ہے، اور کیونکہ فاتح خیبر تھے تو مولا علی کو ڈبل حصہ ملا تھا، علاوہ زیورات کے، علاوہ پارچہ جات کی، یعنی خالص سونا. مدینے کی گلیوں میں بچے جو تھے وہ سونے کی ڈڑیوں سے کھیل رہے تھے. سبحان اللہ. تو حسنین نے آ کر، شہزادوں نے، ہمارے مولا حسنین نے آ کر بی بی سے کہا تھا کہ آج تو مسلمان امیر ترین ہو گئے کہ ان کے بچے سونے کی ڈڑیوں سے کھیل رہے ہیں اور گھر میں بہترین کھانے پک رہے ہیں. تو کہا کیا ہمارے بابا بھی لائیں گے؟ ہمارے بابا تو فاتح خیبر ہیں، سب ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور تمام مدینے کی عورتیں آئیں اور بی بی کو، آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں، بی بی کو آ کر مبارکباد دینے لگی، کہنے لگی مبارک ہو آپ کو بہت بہت کہ آپ تو فاتح خیبر کی زوجہ بن گئی. آپ کے شوہر نے تو خیبر فتح کر دیا اور آپ کے شوہر کے ذوالفقار کے تلوار کے صدقے میں آج ہم امیر ہو گئے. تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا. آپ ان خواتین میں سے نہیں تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر فخر کریں، تکبر کریں یا کچھ کریں. حالانکہ یہ بہت بڑی بات تھی، فاتح خیبر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن بجائے یہ کہ اپنی ذات پر فخر کرتی، آپ سجدہ شکر میں چلی گئیں. سبحان اللہ. رب العزت کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھے فاتح خیبر کی زوجہ بنایا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے شوہر کو اللہ نے فتح نصیب کی اور میرے بابا کو اور اسلام کی فتح. یعنی ہر بات میں اللہ کی فتح، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر. آپ کی اپنی ذات کی نفی کرتے تھے، یعنی اپنی ذات پر فخر و بباہت نہیں، اللہ کی. جب عورتیں آئی ہیں کہ مبارک ہو تمہاری شوہر کی تلوار کے صدقے میں ہم آج امیر ہو گئے، غنی ہو گئے، اور تمہیں تو آج پتہ نہیں کتنا مال غنیمت ملے گا. مگر جب مشکل کشا تشریف لائے تو خالی ایک تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ بھی خون بھری، اور کچھ بھی نہیں تھا ساتھ میں، کیونکہ راستے میں جتنے یتیم، مسکین، غریب، فقراء تھے، آپ نے اپنا ڈبل حصہ تھا سب تقسیم کر کے گھر آئے. اور وہ خون آلود تلوار، وہ آپ کو بات کا جواب دے رہی ہوں، خون آلود تلوار بی بی نے ہاتھ سے لی، کہا آپ تھک گئے ہوں گے، منہ ہاتھ دھلوایا. اس زمانے میں کوئی نلکے وغیرہ تو تھے ہی نہیں کہ آپ لے کر آئیں، سلپچی اور جو ہوتا تھا اس زمانے میں، ہاتھ دھلوائے، منہ دھلوایا، تھک گئے ہوں گے، آرام سے بیٹھے، خون آلود تلوار ہاتھ سے لی، دھوئی. پھر ذوالفقار پر ایک داغ، بہت دھویا آپ نے، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، بہت دھویا مگر ایک بوند جو تھی خون کی وہ صاف نہیں ہو رہی، وہ داغ موجود تھا. تو بی بی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنی میں نے تلوار کو دھویا، اتنا صاف کیا، ہمیشہ تلوار صاف ہو جاتی تھی لیکن یہ دھبا صاف نہیں ہو رہا. تو مولا نے اس وقت جواب دیا کہ فاطمہ یہ دھبا مرہب کا ہے، لہو کا ہے، اور وہ ایسا کافر تھا کہ جس کا لہو اس نے پی لیا ہے. ذوالفقار نے ہمیشہ انہوں نے اپنے شوہر کو ہمت دلائی، ہمیشہ ان کے دکھ سکھ کو کیا کہنے، اپنا دکھ سکھ سمجھا، ہمیشہ ان کے گھر والوں کو بہت عزت تکریم کی اور کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اور یہی جملے مولا علی کے ہیں کہ میں نے کبھی فاطمہ زہرا کو تکلیف نہیں دی، میں نے کبھی ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا. یعنی ناظرین ان جملوں سے ہم دو پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر شوہر اور اس کا ہتھیار اسلام کی فتح اور بہبودی کے لیے یا انسانیت کی فتح اور بہبودی کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو ایک بیوی فخر محسوس کرتی ہے اور شکر پروردگار عالم کرتی ہے. اور دوسرا پیغام کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی اذیت نہیں دیا، جناب فاطمہ نے مولا متقیان کو اذیت نہیں دی. یعنی کہ جس طرح سے شوہر پہ بیوی کی خدمت لازم ہے، اس طرح شوہر پہ بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے. میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی جو ہے
بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آپ تو سارا کچھ یتیموں مسکینوں بیواؤں کو لٹا کے آ گئے اور گھر میں تو آپ کچھ لائے نہیں سوائے ایک خون آلود ذوالفقار کے، وہ بھی میں دھو کے رکھوں. مطلب عام جو خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو اسی طریقے سے سوچتی ہیں نا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. وہ تو ماں باپ کا حصہ بھی دینے کے لیے آج کی عورت کی فطرت میں ہے یہ. تیار نہیں ہوتی کہ ماں باپ کو بھی حصہ دیا جائے. تو اگر شہزادی کی سیرت پہ میں ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگا اور میں اس حوالے سے آج اپنی تمام امت مسلمہ کو پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ ہم رسول پاک پر جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ موقع وہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے اور ہم ابھی تک اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم اپنے کردار کو نہیں بنا رہے. ہم تیار نہیں ہیں قبر کے لیے، ہم تیار نہیں ہیں سیرت رسول پر چلنے کے لیے. ہاں اگر رسول پاک کی کوئی توہین آمیز خاکے بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو ہم جان دینے کے لیے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ان کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور یہی چیز ہمیں لے جا رہی ہے نیچے کی طرف. اوکے ایگزیکٹلی. وی آر ویری تھینکفل کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. دوسرے ایپیسوڈس میں بھی آپ کو صحیح سوال دیں گے. ناظرین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. کمنٹس باکس میں کمنٹس کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ. یا فاطمہ ام